یہ بتائیے کہ پاکستان اور قطر کی جو میزبانی میں یہ ڈائلاگ ہوا ہے، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کا آؤٹ کم کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کیسے اس ساری سچویشن کو اینالائز کریں، اور یہ کیسے کمپلیٹلی افیکٹو ہو سکتا ہے؟ یور ٹیک آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو. دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ مشرق وسطیٰ کے افق پر جو امید کی ایک تازہ کرن بکھرنے جا رہی ہے اور ایک نئی اعتماد کی فضا شاید بن جائے، اور دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نئے نظام کی بنیاد بھی شاید اسی وجہ سے نہ صرف دنیا میں بلکہ خلیج میں خاص طور پر ضرور اسٹیبلش ہوگی. لیکن یہ تو جیسے آپ نے بھی فرمایا حقیقت ہے کہ منزل دور ہے، راستہ پیچیدہ ہے اور موڑوں سے بھرپور دکھائی دے رہا ہے. لیکن امید رکھنی چاہیے، جس طرح پاکستان نے بڑے متوازن طریقے سے سمجھداری کے ساتھ اس سارے سلسلے کو آگے لے کے چلے ہیں، میرے خیال میں مشکلات تو آئیں گی، اور سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اس میں وہ صہیونی سوچ ہے یا اسرائیل کا رول ہے، جو کہ اس میں رکاوٹیں بھی ڈالے گا اور اس کو پنپنے کا شاید موقع بھی نہ دے. لیکن جس سٹیج پہ پاکستان نے خاص طور پہ اور قطر کی سپورٹ کے ساتھ، اور obviously you know that previously سعودی عربیہ اور چائنا کا بھی اس میں رول رہا، تو وہ جو سفارتکاری کی شطرنج جو اب بچ چکی ہے، میرے خیال میں ان 2 مہینوں میں کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ پازیٹیو ہی نکلے گا، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ اس خلیج میں بھی ایک نیا نظام آئے گا اور الائز ڈفرنٹ آ جائیں گے اور پرائرٹیز ڈفرنٹ ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں، سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے وہ اس گیم سے باہر ہے کہ کافی حد تک، جس کا نام اسرائیل. میں تو اس کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ سوچ رہا ہوں، اور میں اس سے پر امید بھی ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور نکلے. اوکے. جاوید ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈی کنفلکشن سیل کو اسٹیبلش کیا گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، اسموتھ ٹریڈ ہو، اس کے لیے ایک کمیٹی سیٹ اپ کی گئی ہے، کمیونیکیشن لائن، اور جو ایک نگران کمیٹی ہے جو بنائی گئی ہے، جو سارا اس کو اوور آل ویو کرے گی. کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کتنی بڑی سکسیس ہے ایک ایسے کانفلکٹ کو جس کی وجہ سے پوری دنیا، پورا ریجن جو ہے وہ افیکٹ کر رہا تھا، اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ پرابلم بنا ہوا تھا، اور چاہے وہ انرجی پرائسز ہوں یا پھر انفلیشن ہو، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تھی. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، اور یہ کتنی بڑی سکسیس ہے؟ یور ٹیک آن. جی عادل صاحب، تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے آپ کو بھی، ارشد ملک صاحب کو بھی، دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یو ہم نے سائن کیا تھا وہ تو ایک اسٹارٹ آف دا پروسیس تھا. اس کو اگر ہم یو کہ کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا ایک رول تھا، سیز فائر اور ان چیزوں کو وہ ایکسپلین کرتا تھا. لیکن یہ جو اب ہم جس سمت میں آگے جا رہے ہیں ان جنیوا، ان سوئٹزرلینڈ، یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس مور آف اے اسٹرکچرڈ پیس پروسیس. یعنی اب ان تمام معاملات کو ایک اسٹرکچر کے انداز سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو آف کورس قطر کا ایک ایکٹیو رول پلے کرنا، اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ میری نظر میں، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں. آئی تھنک کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آف کورس سامنے تو امریکہ اور ایران کی یہ جنگ تھی، لیکن ایران کے ریئیکشن کے بعد جس طرح سے گلف ممالک کو ٹارگٹ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں گلف ممالک سے ایک میڈیشن کا پارٹنر ہونا بھی بہت ضروری تھا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، پہلے بھی انٹرنیشنلائز تھا، لیکن کیونکہ جنیوا، اگین آئی ایم سیئنگ جنیوا، سوئٹزرلینڈ جو ہے بیسکلی وہ ایک ورلڈ کیپٹل آف ورلڈ ڈپلومیسی. تو وہاں پہ جب یہ پروسیس جاتی ہے تو پوری دنیا کی بیکنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اٹس بیسکلی این امپلائڈ ٹرم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسٹرکچر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ پیس آرکیٹیکچر، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تمام ایلیمنٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں. نیوکلیئر ایشو ریمینز آن دا فور فرنٹ. آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی ایک اسٹریٹجی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹیز. all of these things are really development towards a framework جس کے نتیجے میں پھر ایک جامع پیس پروسیس جو ہے وہ عمل میں آئے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں عادل بھائی، یہ ایک 2 ممالک کے درمیان صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک پورے خطے میں، میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے جنگ کی تو غالباً ان کو بھی شاید احساس نہیں تھا اس چیز کا، but they opened up a Pandora's box. پھر یہ حزب اللہ بھی آ گیا، حماس بھی آ گئی، اسرائیل کی اپنی جو حرکتیں تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ گلف ممالک کو بھی ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کا بھی انٹرسٹ ہم کو واچ کرنا تھا. تو پاکستان کے لیے بھی اٹ واز اے ٹائٹ روپ ٹو واک آن. لیکن آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا فیلڈ مارشل
اینڈ آف کورس دا پرائم منسٹر جس طرح سے انہوں نے اس بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسئلے کو نیویگیٹ کیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود آپ کے الفاظ میں دہراؤں گا یہاں پہ, جو کہ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ دو ان کی زندگی میں اہم ترین لوگ ہیں, ایک ان کی بیگم اور دوسری جو ہے وہ ہم جتنے بھی لوگوں کی شادی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بیگم کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے تمام فیصلہ سازی کے عمل میں. تو آپ کو اگر تشبیہ دیتے ہیں کہ اتنی امپورٹنس وہ دے رہے ہیں فیلڈ مارشل کو, تو واٹ از بیسیکلی سیئنگ از کہ وہ ہر وقت میں ان کے ساتھ مشاورت کرتے آتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر بھی آئی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جس میں جو آئی بلیو جے ڈی وینس ہیں وہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رائٹ پہ غالباً قطر کے پرائم منسٹر کھڑے ہیں اور لیفٹ پہ جیرڈ کشنر. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایون ہمارے فیلڈ مارشل بھی ذاتی طور پر اپنے ہی لیپ ٹاپ پہ اس پہ ایکٹیو رہے ہیں. مطلب ہی از بین ورکنگ ویری ویری ہارڈ آؤٹ آف دا وے جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے. پاکستان کی کاوشیں جو ہیں ان کو وہ کرتا جا رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ, پر آف کورس الٹیمیٹ تو گول وہی ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. وہ سفر تھوڑا کٹھن ہے, تھوڑا دور ہے, بٹ وی آر میکنگ دا رائٹ اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہوپ فلی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم پروگرام کریں گے تو ہمارے پاس کچھ مزید مثبت باتیں کرنے کو ہوں گی. ایٹ لیسٹ سیز فائر برقرار ہے, اس طرح کی کشیدگی نہیں ہے, بیچ بیچ میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک دیٹ وی آر موونگ پروگریسولی ٹوارڈز اے سیٹلمنٹ آف دس ایشو. Okay. So Arshad sir, what would be the parameter to judge this dialogue process in next few days or 60 days you can call it, کہ اس میں ہم کیا ایسے concrete steps اٹھیں تو ایسا لگے گا کہ they are heading towards the right path, because we have seen lot of ups and downs in that entire process. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن سیکٹرز پہ یا سیگمنٹس پہ اگر کام پہلے ہوگا یا شروع ہو جائے گا تو وہ اس مذاکرات کی کامیابی کی طرف بڑھیں گے اگلے 60 دنوں میں؟ وہ ایک دو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس ڈائریکشن میں یہ چلے گئے ڈائلاگ پہ, ٹیکنیکل ٹیمز کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچی, تو پھر ڈائلاگ جو ہے وہ کمپلیٹلی سکسیسفل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو اس میں عسکری الجھاؤ بھی ہے اور سیاسی الجھاؤ بھی ہے. عسکری الجھاؤ اس طرح ہے کہ ایران کی بہت خواہش ہے اور ایران کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جو عسکری طور پہ ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے وہ ختم کیے جائیں, جس پہ آپ نے دیکھا کافی حد تک بریک آ چکا. تو سب سے بڑا تو جو اچیومنٹ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوگا. دوسرا جو ایران کی طرف سے آئے گا وہ یہ چاہے گا کہ لیبنان میں اسرائیل کے کنٹرول کو کم کیا جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک بفر زون کا ایک کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ میں غزہ, سیریا اور لیبنان میں بفر زون بنانا چاہتا ہوں اور میں وہاں سے نہیں نکلنا چاہتا. تو جو ایران کی طرف سے سکسیس یا ہم جو سکسیس پیرامیٹرز کو دیکھیں گے, دیٹ ول بی دی واٹ از دی ریئیکشن آف اسرائیل آن لیبنان. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہوگا کہ ابنائے حمص میں کیا محفوظ جہاز رانی ہوگی, بیکاز اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہے. although اس کی اچیومنٹ جو ہے اس میں ایران کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے, خلیج کے ممالک کو بھی اس میں بڑا فائدہ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آئے گا. تو آئی تھنک سب سے بڑا پیرامیٹرز ادر دین لیبنان اینڈ ادر دین جو ایران کے اوپر حملے ہونے کے تھا, تیسرا بڑا فیکٹر آ جائے گا کہ آپ کی جہاز رانی کی جو ابنائے حمص میں اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے. اور اس کے اوپر جو ایک کنٹروورسی ہے دیٹ از دیٹ ایدر ایران از گوئنگ ٹو کنٹرول اٹ, اور امریکہ کی کل بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہیں گے. میرے خیال میں یہ تین بڑے پیرامیٹرز ہیں, جبکہ نیوکلیئر میرے نزدیک کافی حد تک سیٹل ہو چکی ہے, یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں رہا. تو یہ اگر تین پیرامیٹرز سیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مذاکرات میں اس میں مزید پیرامیٹرز میں اور پازیٹیوٹی آئے گی اور اسٹرکچرڈ ایگریمنٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.